اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ 17 پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے۔ آج ہم اس کا تیسرا پارٹ کر رہے ہیں۔ اربع مکمل ہوا تھا، اربع تک تفسیر بیان ہوئی تھی، چوتھے رکوع تک۔ اب اس کا 5واں رکوع شروع کر رہے ہیں ہم سورہ انبیاء کا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ انبیاء میں انبیاء اکرام کے واقعات، ان کا تذکرے کیے گئے ہیں، اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس میں ہم کیسے اپنی زندگیوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمائی مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات میں سے یہاں دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ابتدائی عمر میں ہی، بالغ ہونے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف راہ دکھائی، مطلب نیکی کی راہ دکھا دی، ان کو عقل، شعور اور فہم، ادراک جو تھا وہ ان کو عطا فرما دی۔ کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور وہ جیسے بچوں کو تو بڑے ہو کے جا کے شعور آتا ہے، تو ان کو پیدائشی ہی اللہ رب العزت شعور سے نواز دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ یہاں پہ جو لِأَبِيهِ کا جو اکثر اوقات لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جان کا ذکر کیا جا رہا ہے، باپ کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ جو نبی کا جو نور، نبی پاک نے فرمایا کہ میرا نور جن لوگوں میں رہا وہ سب اپنے دور کی پاکیزہ ترین ہستیاں تھے، وہ اعلیٰ نسب تھا نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ جو ہیں وہ بت پرست ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت پرست نہیں تھے، ان کے چچا جو تھے وہ بت پرست تھے۔ تو یہاں پہ ان کے چچا کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے باپ کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ آج کل لوگ اسی کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہیں وہ کیسے بت پرست ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ یعنی کہ چچا اور اپنی قوم سے فرمایا درندوں پرندوں انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے اور ان کی عبادت میں مشغول ہو۔ تو وہ چھوٹے سے تھے حالانکہ عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم اور شعور عطا فرما دیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو تم نے پرندوں کی شکلوں کے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کی شکلوں کے بت بنائے ہوئے ہیں، جانوروں کی، یہ کیا کچھ ہمیں دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ تو انہوں نے جواباً کیا کہا کہ ابراہیم یہ آپ بات کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو، ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ دیکھیے جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا، تو انہوں نے ایک بھونڈی سی توجیہ اس کی پیش کی، کیا جناب ہمارے باپ دادا کرتے۔ جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ کیوں مکلاوے کی رسمیں کرتے ہو، یہ کیوں فلانی ٹمکانی مہندی کی رسمیں کر رہے ہو، یہ کیوں فلانی رسمیں آپ کر رہے ہو؟ تو جواب کیا ہوتا ہے، وہ جی ہماری امی نے کرتی تھی، ہماری نانی دادی کرتی تھی، ہمارے خاندان میں رواج چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ خاندانی رواج نہیں چلنا ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات چلنی ہوگی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات اہم ہے، لوگوں کی بات اہم نہیں ہے، اور وہ کیا ہے شریعت محمدی، جو شریعت میں بیان ہوا ہے وہ اہم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات زیادہ اہم ہے۔ آج بھی لوگ ایسی توجیحات پیش کرتے ہیں نا کہ جی ہمارے باپ دادا نے ایسا کہا۔ باپ دادا کو چھوڑو بھائی، اللہ سے بڑے تو نہیں ہے نا وہ، رسول اللہ سے بڑے تو نہیں ہے نا وہ، اسی لیے تو ہم لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہیں تو ہماری زندگیاں پرسکون ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق بات بہرحال بیان کرنی چاہیے۔ ہاں کس حکمت عملی کے مطابق اب بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے، تو یہ بات بھی تبلیغ کرنے والوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ تبلیغ کرنی تھی تو انہوں نے اپنے انداز میں بات کی۔ نبی کا جگرا بہت بڑا ہوتا ہے،
ہم لوگوں کے جگرے سے ہم لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے منہ پر ہم لوگ تو چپ ہو جاتے ہیں نا، کسی کی شان و شوکت دیکھ کے، پیسہ روب دبدبا یا اس کا بڑا ہونا دیکھ کے عمر میں ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ یار چلو غلط کام کر رہا ہے، نہیں یار یہ ڈانٹے گا، کچھ کہے گا، برا مان جائے گا. لیکن نبی جو ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، تو وہ برملا بلا جھجک بغیر کسی خوف اور ڈر کے اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. بولے کہ تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم کیا آپ واقعی کوئی سچی بات کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے، تو کیا آپ واقعی سچی بات کہہ رہے ہیں یا آپ ہمارے بتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو ہم نے فرمایا میں مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ تمہیں ایک رب کے بارے میں بتا رہا ہوں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جس نے سب کو پیدا کیا. یہ جو تم مجسموں کی بناوٹی مجسموں کی خود جو اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو تو یہ غلط ہے. پھر فرمایا کچھ آیات ہیں اکٹھی، ان کا کیا ہے اور ان کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا. تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. کیا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم جاؤ گے نا یہاں سے، کچھ لوگ میلہ تھا ان کا، کچھ سارے لوگ میلے میں چلے گئے اور کچھ لوگ جو آخر میں رہ گئے تھے وہ جا رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم جاؤ گے نا تو میں تمہارے بت سارے توڑ دوں گا. دیکھتے ہیں نا کہ تمہارے خدا پھر میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں. کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ جب تم واپس آؤ تو پھر تمہیں پتہ چلے گا نا، پھر پوچھو گے. بے شک وہ یقیناً ظالم ہے. کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دیں. انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے کہ کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں. اچھا جی، اس کا خلاصہ ہم کر لیتے ہیں کہ جب وہ لوگ سارے لوگ چلے گئے اپنے میلے پر، ابراہیم علیہ السلام پیچھے تشریف لائے اور اپنے کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اسے کندھے پہ اس کے ہاتھ پہ آپ نے وہ کلہاڑا رکھ دیا. جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. تو پیچھے آپ اکیلے تھے تو ان سے پوچھا بھائی کس نے کام کیا؟ انہوں نے کہا تمہارا یہ بت پڑا ہوا ہے، تم اسے خدا مانتے ہو نا، تو پوچھو اس سے تمہیں جواب دیتا کہ نہیں دیتا. مطلب بولو نا، آپ اسے پوچھو، کیوں نہیں پوچھتے؟ تو پہلے تو وہ سٹ پٹا سے گئے نا، یار دلیل تو بہت بڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تو بت ہے مٹی کا بنا ہوا، ہاتھ سے بنایا ہوا، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن ہٹ درمی تھی، ان کے باپ دادا اس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلے ان کو ہوا نا دلیل ان کے اوپر اثر کی، لیکن ایک دم پھر شیطانیت غالب آ گئی. تو پھر وہ اپنے حکمران جو تھا نمرود اس کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو آپ نے ان کو بھی یہی دلیل دی نا. پھر آپ نے فرمایا جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے، سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں. میں تھوڑی سی دلیل اثر کی نا، اور اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبور اور اختیاروں کو پوچھتے ہو جو اپنے کاندھے سے کلہاڑا تک نہیں ہٹا سکتے. تو وہ دیکھو تمہیں رزق کیسے دیں گے، وہ تمہیں اولاد کیسے دیں گے. اولاد دینے والا، رزق دینے والا، تمہاری جائیدادوں کو بڑھانے والا، تمہیں بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق دینے والا، لہلہاتی فصلیں دینے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے. یہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی تمہیں نہیں دے سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے تم پر، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو بڑا ہی افسوس ہے. کیا تمہیں ذرا بھی عقل شعور نہیں ہے؟ بولے ان لوگوں نے کہا کہ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے کہ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لیں گے اور ان کو آگ میں جلائیں گے. چنانچہ نمرود اور اسی قوم کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو ایک مکان میں قید کر لیا اور کوسا بستی میں ایک عمارت بنائی اور 1 مہینے تک پوری کوشش کر کے ہر قسم کی لکڑیاں، 1 ماہ ان کو لگا
ایک ماہ میں کتنی زیادہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی ہوں گی، اور ایک عظیم الشان آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے بھی جل جاتے تھے، اور ایک منجنیق جس سے پتھر پھینکتے ہیں نا، وہ منجنیق وہ انہوں نے لی اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، نیچے سے رسی کو کاٹا تو وہ منجنیق بہت دور تک جیسے پتھر پھینکتی تھی اسی طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ وہ قریب جا کے ان کو آگ میں نہیں ڈال سکتے تھے، کیونکہ آگ کی تپش اتنی بہت زیادہ تھی، وہ کتنے فٹ دور تک وہ تپش آتی تھی کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی جل کے نیچے گر جاتے تھے، اتنی اس کی تپش تھی، وہ خود بھی بہت دور کھڑے ہوئے تھے، تو انہیں بہت دور سے منجنیق سے وہاں پہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے اور آگ کی طرف پھینکا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر کیا تھا، زبان مبارک پر حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا میرا کارساز ہے۔ جبرائیل امین اس موقع پر حاضر ہوئے، عرض کیا کیا کچھ کام ہے، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اب دیکھو کہ ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ اس وقت ہوا میں ہے، ادھر منجنیق ہے ادھر آگ ہے، درمیان میں وہ ہوا میں ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بتائیں میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ حالانکہ ان کو تو مدد کر دینی چاہیے تھی، پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ ابراہیم خلیل سے پوچھ رہا تھا نا، ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھ رہا تھا۔ خلیل کہتے ہیں اللہ کا خاص دوست، اور اللہ کا خاص دوست ایویں تو نہیں بن جاتا نا، وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں نا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا تو آپ نے رب سے سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے، مطلب میں اس سے سوال کیوں کروں، وہ بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، وہ بھی تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ تقویٰ کا بہت بڑا مقام ہے، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اور آپ کو، ہمیں تو حکم ہے کہ مشکل وقت میں آپ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اس سے مدد مانگو کہ اللہ میری مدد فرما، میں بڑا مشکل میں ہوں۔ لیکن وہ دیکھیں وہ اللہ کی راہ میں ان کو شہید کیا جا رہا تھا، ظاہری بات ہے ان کو آگ میں ڈالتے تو شہید ہو جاتے نا، تو ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی راہ میں تھے اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو انہوں نے کہا اگر اس راہ میں مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں ہنس کے اس کو اپنے اوپر جھیل لیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہنس کے اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ مشکل دور کر دے، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے صبر اور استقامت عطا فرما، وہ اپنے رب کی بات میں اس کی ذات پر قربان ہونا چاہتے تھے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے قربان ہونا زیادہ پسند فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ امتحان کے وقت دعا کرنی بھی مناسب نہیں کہ کہیں یہ بے صبری میں شمار نہ ہو جائے، لیکن ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے دیکھو آسانیاں کر دی نا، ان لوگوں نے دیکھو ساری مشکلیں اپنے اوپر لے لی ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ یہ دعائیں کر لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، نہیں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، ہمارے لیے یہ دعائیں ہیں، لیکن خود دعا نہیں مانگ رہے، خود دیکھ رہے ہیں میرا رب جانتا ہے نا، میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر فرمایا قلنا اے نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ رب العزت اس بات سے بڑا ہی خوش ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی والی ٹھنڈ مطلب بہت زیادہ ٹھنڈ بھی انسان کو مار دیتی ہے، اگر آپ انٹارکٹیکا کا چلے جائیں یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائیں، مائنس میں ٹھنڈ آ جائے تو ہم ایسے وہاں پہ نہیں گھوم پھر سکتے، ہمیں بہت کچھ پہننا ہوگا بچنے کے لیے، ہم بغیر گرم کپڑوں کے نکل جائیں گے تو ٹھنڈ ویسے ہی ہمیں مار دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ٹھنڈا کیا آگ کو لیکن سلامتی والی، ایسے جیسے ہلکی سی ٹھنڈ ہوتی ہے اور آپ کو ٹچ ہوتی ہے تو کتنا اچھا سا موسم لگ رہا ہوتا ہے نا، پورا فضا سا جسے ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما رہے تھے، مطلب کہاں پہ ایک تپش اتنی زیادہ کہ جل جائے چیز جو قریب بھی آئے، اور کہاں پہ اتنی ٹھنڈ کہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں بھی بندہ مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، پھولوں کی طرح بنا دیا۔ اب کیا ہوا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، دیکھیے جو پوری دنیا میں ایسے ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کے جو لوگ تو ایمان لے کر آئے وہ صحابہ کہلائے، لیکن جنہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، اس طرح دیکھو نبی کو آگ میں ڈالنا اور نقصان پہنچانا، شہید کرنا، تو دیکھو اب ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کون سا عذاب ان کے اوپر بھیجا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، نمرود کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا؟ مچھر کا عذاب آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت بھی کھا گئے، ان کا خون بھی پی گئے. اتنا سا مچھر دیکھو پورے جسم کو ہی کھا گیا. آج دیکھو نا، آج اگر آپ دیکھ لو کہ ڈینگی کا وائرس پتہ چلتا ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ نمرود کا وہ مچھر یاد کرو اور آج کا مچھر یاد کرو، تو وہ عذاب تھا اس قوم کے اوپر جنہوں نے نبی کی بے ادبی کی. آج دیکھو ہمارے اوپر ڈینگی کا وائرس کا مچھر کا عذاب آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی تو بے ادب ہو چکے ہوئے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ہم بھی تو سست کاہل ہو چکے ہوئے ہیں نا. ہم نے بھی تو دین اسلام کو چھوڑ دیا ہوا ہے نا. میں اور آپ، ہم لوگ کتنا قرآن پر عمل کرتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے احکامات بتائے، ہم کتنوں کی خلاف ورزی روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خواتین میں، ہمارے مردوں میں، ہم نہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، نہ خود اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی سب سے بہتر کہہ رہے ہوتے ہیں جتنا ہمیں اسلام کا پتہ ہے، اور پھر 2 نمبریاں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بڑوں کا بے ادب بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دین اسلام کا علم بھی حاصل نہیں کرتے. تو دیکھو ان کے اوپر مچھر کا عذاب آیا، وہ گوشت بھی کھا گیا، خون بھی پی گیا. خون پی جانا مطلب آج کیا ہے، وائٹ سیلز ختم ہو جاتے ہیں نا. ڈینگی کا جب ہوتا ہے تو وائٹ سیل ختم ہو جاتے ہیں. انسان کے اچھا بھلا ہٹا گٹا انسان جو ہے وہ دنوں میں شرینک ہو جاتا ہے اور پھر بالآخر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو ایسے ایسے عذاب اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتا ہے. لوگوں نے ننگا رونا شروع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مچھر بھیجا. لوگوں نے دوبارہ، ہماری خواتین نے بھی، اور نہیں جی نہیں پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے. کہاں پھر پردہ گیا، نقاب بھی شروع ہو گئے. پھر تو جناب صاحب میرے ایک بھی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، مچھر کاٹ لے گا. مطلب مچھر کی وجہ سے پورے کپڑے پہن لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں پہنے، تو پھر عذاب تو آتا ہی ہے نا پھر. اور پھر دیکھیں وہ بھی تو لوگ تھے جو ماشاءاللہ، اس کا علاج کیا تھا جی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا. 5 وقت آپ منہ ہاتھ دھوتے ہو، باوضو ہوتے، وہی اس کا علاج تھا ڈینگی کا. مطلب سوچنا چاہیے ذرا لوگوں کو کہ قرآن پاک کے واقعات آج کیسے رونما ہو رہے ہیں. اس دور کے لوگوں نے بے ادبیاں کی تو آج کے لوگ بھی تو بے ادبی کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے اوپر اتنا ایکسٹریملی عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہم محبوب رب العالمین کے امتی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا نہیں، تیرے سائیں دا منہ ماردہ ہے. ہماری عبادتیں، ریاضتیں، ہمارا گر گڑانا کام نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے دعا کرنا وہ کام آتا ہے. حضور کی نگاہ کرم، حضور کے صدقہ، حضور کا وسیلہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں نہیں بگاڑتا اور ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تھوڑی سی دوائیاں کھا کے. ورنہ تو کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ دوائیاں بھی اثر نہیں کی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. اب دیکھیں یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی. انہیں عراق سے اس سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. آپ کے والد کا نام ہاران ہے، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے. یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے مقام پر ٹھہرے. حضرت لوط علیہ السلام مؤتفقہ کی کیا آپ نے فرمایا، اور دونوں مقامات میں 1 دن کی مسافت کا فاصلہ ہے، مطلب بڑا فاصلہ تھا. اور شہر میں گئے فلسطین میں اور وہ دوسرے شہر میں. اچھا، برکت والی زمین کیوں کہا گیا؟ شام کو، جیسے ہم نے پیچھے بھی برکت کی بات کی تھی، یہاں کثرت سے انبیاء کرام کے مزارات ہوئے ہیں اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پہنچے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ ملک شام میں کثرت سے نہریں ہیں، پانی ہے، خوشگوار ہے، درختوں اور پھلوں کی کثرت ہے. دیکھیں نا پاکستان میں بھی کتنا کچھ ہے، کتنی برکت ہے. انبیاء کی برکتیں ہمیں وہاں نظر آتی ہیں، یہاں پہ حضور کے امت، حضور کے غلاموں کی برکتیں نظر آتی ہیں. ایویں نہیں پوری دنیا کی نظریں پاکستان میں ہیں کہ بے شمار معدنیات، ذخائر، جنگلات، کتنا کچھ پاکستان میں، اور دریا، سمندر، نہریں پاکستان میں موجود ہیں. تو یہ برکتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے، اولیاء اللہ کی وجہ سے، حضور کے غلاموں، داتا حضور کی وجہ سے، بابا فرید کی وجہ سے. پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا. یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا اور ساتھ ہی پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ آپ کو پوتا بھی عطا فرمائے گا. اسحاق اور پھر ان کا بیٹا یعقوب. یعقوب کے بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. صحیح ہے. اور پھر آگے ان کے بھی بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا نا. پھر نیک اولاد کا فائدہ، اب دیکھیں انہوں نے اولاد کی دعا کی تھی تو ساتھ یہ بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد ان کو عطا فرمائی. اور وہ سارے کون ہوں گے؟
اپنا خاص قرب والا بنایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیک اور صالحہ بنایا. تو فرمایا کہ اولاد کے ہونے کی دعا بھی مانگو اور یہ بھی دعا مانگو کہ وہ نیک اور صالحہ بھی ہو. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما. یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالحہ اولاد نرینہ عطا فرمانا. مطلب منڈا یہ تو بات جو ماں پیو نے پوچھے ہی نہ اور وہ دین پہ عمل ہی نہ کرے، بے ادب ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا ایسے لڑکے کا یا ایسی لڑکی کا، ایسی اولاد کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں امام بنایا. کس کو؟ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کیا اسے کہتے ہیں مسجد کے امام، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا ادب و احترام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو وقت کا امام بنایا، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. مطلب جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کر آئے ہیں وہ تمام لوگ نماز قائم کرتے تھے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے. وہ لوگ خود بھی زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. اچھا، نبیوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ نبیوں کے پاس تو مال ہی نہیں ہوتا، وہ تو جو مال ہوتا ہے وہ بھی خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ کر دیتے ہیں. تو ان کا زکوٰۃ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر واجب نہیں ہوتی. ان کے پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں. یاد رہے کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا ہے، گناہوں کی گندگی سے، اور جو مال کی میل ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے زکوٰۃ. جبکہ نبی تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی میل ہی نہیں ہوتی، نہ ان کے دل میں ہرس، ہوس، لالچ جیسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے پاس تو ایسی چیز کچھ ہوتی بھی نہیں ہے نا. تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی امتوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں، تاکہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی ہے مال کمانے میں سے اور ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو ہمارے مال میں سے دور کر دے گا گندگی ناپاکی کو. صحیح ہے؟ لہٰذا جن آیات میں انبیاء کرام کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا گیا ہے، ان سے یا تو تزکیہ نفس یعنی نفس کو ان چیزوں سے پاک رکھنا مراد ہے جو شان نبوت کے خلاف ہیں، یا ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو زکوٰۃ ادا. بیسیکلی زیادہ مقصد یہی ہے کیونکہ تزکیہ نفس تب بھی ان کا بہت اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ امت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں. پھر آگے فرمایا کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ، اور لوط کو ہم نے حکومت دی اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی. بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا. یہاں پہ تیسرا واقعہ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے کیا احسان فرمایا؟ ان کو حکومت عطا فرمائی، پھر ان کو علم عطا فرمایا.